يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم۔ حمد و ثنا، تعریف، حمد، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ جمعہ آپ احباب کے سامنے نکاح کے مسائل، اس کی ابتدائی گزارشات کی گئی تھی، اور ان میں نکاح کی فضیلت اور نکاح کی مختلف اقسام جو معاشرے میں مروج ہے، جس میں نکاح شغار، نکاح متع، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پیپر میرج، قلمی نکاح جس کو کہا جاتا ہے، حلالے کا نکاح، نکاح مسیار، یہ آپ کے سامنے کچھ گزارشات کی گئی تھی۔ آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے نکاح ہونے سے قبل، زوجین کا باہمی تعلق ہونے سے قبل، خطبہ نکاح سے قبل بھی بہت سے مسائل ایسے ہیں جو فریقین کو دیکھنا ہوتے ہیں۔ تو اس میں پچھلے جمعہ ایک بات جہاں سے بات چھوڑی تھی کہ ہمارے ہاں کچھ جنوبی علاقوں میں یا اندرون سندھ کے علاقہ میں ایک روایت یوں چلتی ہے کہ قرآن سے نکاح کر دیا گیا۔ یہ نکاح کی ایک اور قسم ہے۔ ایک تو آپ نے عدالتی نکاح جس کو کورٹ میرج کہتے ہیں وہ سنا ہے، اور یہ ایک عجیب و غریب قسم ہے کہ ہم اپنی بچی کا نکاح کسی مرد کے ساتھ نہیں کریں گے، بلکہ اس کا نکاح قرآن سے کر دیا۔ بھئی حیرانگی، تعجب اور افسوس کی بات ہے
کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب ہے پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ نکاح کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ زوجین کا باہمی تعلق ہو، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ازواج پیدا کی ہیں تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو۔ حیرت یہ ہے، جہالت کی انتہا اس بات پہ ہے کہ قرآن جو الہامی کتاب ہے، جس کو پڑھنا ہے اور عمل کرنا ہے، اس سے نکاح کا کیا مطلب ہوا؟ تو یہ ایک وہ جاہلانہ اور انتہائی گئے گزرے علاقوں میں اور انتہائی جاہل کی بلکہ اجہل قسم کی ایک بات ہے کہ قرآن کے ساتھ نکاح کر دیا جائے، جو انتہائی غیر شرعی بات ہے، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیے نکاح ہے کیا ہے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نکاح ہوتا ہے زوجین میں، میاں اور بیوی میں باہمی محبت کا رشتہ، باہمی تعلق کا رشتہ، پیار کا رشتہ اور باہمی سکینت کا رشتہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابی بیان کرتے ہیں لم نر للمتحابین مثل النکاح، محبت کا رشتہ، دو لوگ آپس میں محبت کرنے والے ہوں، اس کی بہترین مثال، اعلیٰ ترین مثال نکاح کی صورت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی ایسی جگہ پہ کوئی محبت کا وجود ہی نہیں۔ باہمی محبت میاں اور بیوی کی، باہمی محبت خامد اور بیوی کی، اور یہ وہ تعلق ہے جس کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہارا ایسا تعلق ہے کہ جس طرح ایک لباس ایک جسم کے ساتھ مانوس ہے اور وہ اسی جسم کے ساتھ مانوس ہے، وہ لباس کسی اور کو نہیں آتا، اسی طرح ہی خاتون مرد کے لیے لباس کی حیثیت رکھتی ہے اور مرد خاتون کے لیے لباس کی حیثیت رکھتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے عیوب اور نقائص کو ڈھانپنے والے ہوتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ وہ نکاح ہے جس کا محبت کا تعلق ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ نکاح کا عمل ایسا عمل ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راحت اور سکون کا ذریعہ بتایا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حبب الی من الدنیا ثلاث، دنیا میں میرے نزدیک تین چیزیں جو ہے محبت کا باعث بنائی گئی ہیں، محبوب ترین چیزیں ہیں، تین چیزیں میرے نزدیک جو محبوب ترین ہیں۔ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہو، نیک عورت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث میں اس نیک عورت کی صفت بھی بیان کی، فرمایا زوجتن لا تبغی حوبا فی نفسها ولا فی مالہ، یہ عورت جس کو نیک عورت اور نیک بیوی کہا گیا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اپنے نفس کے اندر گناہ کا ارتکاب کرنے والی نہ ہو، ولا فی مالہ، اور نہ ہی خامد کا مال اس کو ہڑپ کرنے والی، غبن کرنے والی اور اس کو دھوکہ دینے والی ہو، ایسی بیوی یہ محبت کا باعث نہیں بنتی۔ محبت کا باعث اس کی دو صفات، اپنے نفس میں گناہ کا ارتکاب کرنے والی نہ ہو اور نہ ہی خامد کا مال بے جا اڑانے والی ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی نکاح کو مکمل دین قرار دیا ہے۔ کیسے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل الایمان، گویا اس نے ایمان کو پورا کر لیا ہے۔ ایمان کا جو آدھا حصہ جو نکاح کی وجہ سے ایک خلا تھا، نکاح کے ساتھ وہ خلا پورا ہو گیا ہے، اس کا حیا محفوظ رہے گا،
وہ بے حیا نہیں بنے گا، وہ بے شرم نہیں بنے گا۔ اور جو پچھلے جمعہ میں آپ نے حدیث سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ بھی نکاح کا مقصد بیان کیا۔ فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، جو شخص تمہارے اندر نکاح کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ شادی رچائے، نکاح کرے۔ فإنه أغض للبصر، یہ نکاح کرنا، یہ عمل اس کے لیے نگاہوں کو نیچا کرنے کا باعث بنے گا، اس کی آنکھوں میں، اس کی نظر میں حیا پیدا کرے گا۔ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، اور اس کی عزت اور عصمت کے تحفظ کا باعث بنے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو شخص اس کی استطاعت نہیں رکھتا، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءَ، یہ روزہ رکھنے کا عمل اس کے لیے شہوت کو توڑنے کا اور گناہ کے قریب جانے سے رکاوٹ کا باعث بنے گا۔ اب یہ ایک حصہ تو آدھا جو حصہ ہے وہ اس نکاح نے پورا کر دیا، عزت عصمت کا تحفظ یقینی ہو گیا، شرم و حیا کا پیکر انسان بن گیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اس کو چاہیے کہ اب دوسرا جو حصہ ہے، آدھا حصہ ہے، اس میں وہ اللہ رب العالمین کی خشیت اور تقوی اختیار کر لے، تاکہ اس کی زندگی محفوظ بن جائے، اس کی زندگی مامون بن جائے، وہ خشیت الہی کا پیکر بن جائے۔ میرے محترم بھائیوں، نکاح کرنے والا شخص ایسا شخص ہوتا ہے جس کی اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے 3017 نمبر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، حق علی اللہ، اللہ رب العالمین پر حق ہے، عونہم، کہ وہ ان تین لوگوں کی مدد کرے۔ کون سے تین لوگ؟ فرمایا المکاتب الذی یرید الادا، ایسا غلام جو اپنے آقا کے ساتھ مکاتبت کر کے، معاہدہ کر کے آزادی چاہتا ہے، آزادی والی زندگی چاہتا ہے، اور اپنے آقا کے ساتھ وہ لین دین کر کے، مکاتبت کر کے آزادی حاصل کر لے، اور وہ چاہتا ہے اللہ رب العالمین کی مدد اس کے لیے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص والناکح الذی یرید العفاف، وہ شخص جو نکاح کا ارادہ رکھتا ہے، جو شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے الذی یرید العفاف، وہ پاک دامنی چاہتا ہے، اپنے دامن کو عزت والا بنانا چاہتا ہے، اپنی عزت کو باحیا بنانا چاہتا ہے، عزت اور عصمت کو مامون بنانا چاہتا ہے، پاک دامنی ہی اس کو چاہیے، اللہ رب العالمین کی مدد اس کے بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا وہ خوش نصیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والمجاہد فی سبیل اللہ، کہ وہ شخص جو اللہ کے رستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے رستے میں اعلاء کلمت اللہ کی خاطر جہاد کی غرض سے نکلا، اللہ رب العالمین کی مدد اس کے بھی شامل حال ہوتی ہے۔ یہ تین خوش نصیب ہیں، حق علی اللہ عونہم، اللہ رب العالمین اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ میں نے اس شخص کی مدد ضرور کرنی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اب اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب نکاح کرنا ہے، رشتہ دیکھنا ہے، اور یہ نکاح سے پہلے کا امر ہے، خطبہ نکاح سے پہلے کے معاملات ہیں۔ رشتہ دیکھنے گئے تو یاد رکھیے شریعت مطہرہ کا اصول ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم۔ یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے
ناپاک خواتین، لوز کیریکٹر کی خواتین جو پاک دامن نہیں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے ہی مرد رکھے ہیں۔ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ، اور وہ مرد جو پاک دامن نہیں ہے، جن کا کردار داغدار ہے، جو بے حیا قسم کے لوگ ہیں، جن کے جسم سے خواتین کی عزت محفوظ نہیں ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پاک دامن نہیں ویسی ہی خبیثہ عورت ہی لکھ دی ہے، ان کو اعلیٰ کردار کی خاتون نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح ہی وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، پاک دامن خواتین، طیبات، جنہوں نے ساری زندگی اپنا تحفظ کیا ہے، اپنی عزت و عصمت کا تحفظ کیا ہے۔ للطیبین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں للطیبین، ان کے لیے پاکیزہ مرد اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان کا نکاح ان سے ہونا چاہیے۔ حضرات، یہ بات نکاح کرتے وقت، رشتہ دیکھتے وقت مد نظر رکھنی چاہیے، اور یہ مد نظر رکھیے جو مسند احمد کی بھی حدیث ہے، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، تمہارے پاس رشتہ آتا ہے، من ترضون دینہ، جس کے دین سے تم خوش ہو، وخلقہ، جس کی عادات طور اتوار سے خوش ہو، فزوجوہ، آپ کو اچھا لگتا ہے یہ آدمی نمازی ہے، یہ دیندار ہے، کاروبار بہت اچھا کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، لوگوں کے ساتھ دغا نہیں کرتا، لین دین کا بڑا پابند ہے، اس میں غبن نہیں کرتا، دھوکہ دہی نہیں کرتا، آپ کو دین بھی اس کا اچھا لگا، آپ کو اس کا بولنا بھی اچھا لگا، اس کا ملنا جلنا اچھا لگا، میرے نبی فرماتے ہیں فزوجوہ، اس کے ساتھ شادی کر دو۔ میرے بھائیوں، جب ہم نے یہ دونوں چیزیں چھوڑی، دین کو پیچھے کیا، اخلاقیات کو پیچھے کیا، تو پھر وہاں پہ دولت دیکھ لی، قبیلہ اور برادری دنیاوی چیزوں کو ترجیح دے لی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے الا تفعلوا، جو میرے نبی نے فرمایا اگر تم نے ایسا کام نہیں کیا تکن فتنۃ فی الارض، فیملیاں ٹوٹیں گی، خاندان ٹوٹیں گے، طلاقیں ہوں گی، خلا کی ریشو بڑھے گی، میاں بیوی کی ناچاکیاں بڑھیں گی، خاندانوں میں لڑائیاں ہوں گی، وفساد عریض، اور نہ مٹنے والا فساد جنم لے گا جو فیملیوں کو لپیٹ میں لے لے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ شریعت کا اصول ہے جو شریعت نے متعین کیا ہے، اس لیے میرے بھائیوں یہ باتیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پہ ساتھ ساتھ پچھلے جمعے میں نے 15 رشتے آپ کے سامنے بیان کیے کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے کسی صورت بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ 15 رشتے وہ ہیں۔ اور آج کے خطبہ میں ساتھ وہ رشتے بھی سنیے جو عارضی طور پر حرمت والے ہوتے ہیں، اگر وہ شرط ختم ہو جائے تو پھر ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا رشتہ کون سا ہے؟ آپ حدیث سنیے، حضرت ضحاک بن فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یحدث عن ابیہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اور میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اسلمت، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، وتحتی اختان، میرے تحت 2 عورتیں ہیں، 2 بہنیں ہیں، جو 2 بیویاں ہیں وہ دونوں بہنیں ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلق ایتها شئت، ان میں سے جس ایک کو چاہے طلاق دے دو، ایک وقت میں 2 بہنیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ایک بہن کو آپ نے چھوڑ دیا یا وہ فوت ہو گئی تو وہ حرمت آپ سے ختم ہو جائے گی، پھر آپ اسی دوسری بہن سے شادی کر سکتے ہیں، جو شریعت میں ایک عارضی حرمت موجود ہے، ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی، آپ کے عقد نکاح میں تھی۔ جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
عثمان کو جنگ میں جانے سے روک دیا، کیونکہ رقیہ کی طبیعت خراب تھی کہ آپ ان کی نگہبانی کریں، دیکھ بھال کریں۔ آپ جنگ سے واپس آئے تو سیدہ رقیہ وفات پا چکی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تیسری بیٹی جو نمبر میں تیسری تھی تو حضرت عثمان کے نکاح میں وہ دے دی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی۔ تو ایک وقت میں دو بہنیں نہیں، گاہے بگاہے فوت ہونے کے بعد یا طلاق کے بعد اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں اگلا رشتہ جو ہے خالہ بھانجی یا پھپھی بھتیجی کا رشتہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تنکح المرأة على عمتها او خالتها، کوئی بھی خاتون ایک خامند کے تحت اپنی پھپھو کے ہوتے ہوئے یا اپنی خالہ کے ہوتے ہوئے نکاح نہیں کر سکتی۔ ایک خامند کے تحت پھپھی اور بھتیجی اکٹھی نہیں ہو سکتی اور خالہ اور بھانجی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر ان میں سے ایک مطلقہ ہو جائے یا وہ فوت ہو جائے تو اس کی جگہ پر دوسری آ سکتی ہے، لیکن ایک وقت میں یہ دونوں رشتے خامند کے تحت نہیں ہو سکتے۔ میرے محترم بھائیوں اس کے بعد ایسی خاتون جو طلاق کی عدت میں ہے یا اس کا خامند فوت ہو چکا ہے تو قرآن کریم نے وہ فیصلہ کیا ہے سورہ بقرہ کی 234 نمبر آیت میں، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ وہ لوگ وہ خواتین جن کے خامند فوت ہو جاتے ہیں تو انہیں 4 مہینے 10 دن انتظار کرنا ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب ان کی 4 مہینے 10 دن عدت پوری ہو جاتی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کسی نیا رشتہ ڈھونڈ کر نئے خامند کے ساتھ کسی سے نکاح کر لیں تو شریعت ان کو اجازت دیتی ہے، لیکن دوران عدت نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیجنا۔ یہ انتہائی نقطے کی بات ہے کہ دوران عدت نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیجنا، کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں دینا کہ ابھی آپ کی 2 مہینے عدت ہوئی ہے تو میں خواہش مند ہوں، فلاں خواہش مند ہے۔ وہ اپنے سوگ میں ہے جو شریعت نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، لہذا نہ اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجنا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی منگنی اور نہ ہی اس کے ساتھ اس دوران رشتہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں اس کے بعد اگلی بات سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا شخص جس نے 3 طلاقیں جدا جدا مجلس میں دے دی، ایک عورت کو اپنی ایک بیوی کو جو شرعی ایک طلاق ہوتی ہے، سنت طلاق جس کو کہتے ہیں، قرآن کریم کی آیت کے مطابق طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، کہ آپ انہیں عدت شمار کرتے ہوئے طلاق دیں، اور اس کی عدت 3 مہینے ہوتی ہے۔ آپ نے 3 مہینے کے وقفے سے اس کو 3 طلاقیں دے دیں۔ اب اس طلاق کے جب آپ نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو 3 طلاقوں کے بعد وہ خاتون آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں جو پچھلے جمعے میں نے نکاح حلالہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ایک طے شدہ پلان کے مطابق اگر یہ معاملہ کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہاں اس خاتون نے اپنے طور پہ کسی نئے خامند سے شادی کی، ایسا کوئی معاملہ ہوا کہ اس کے ساتھ اس کی بنی نہیں، اس کے ساتھ اس کی ناچاکی ہوئی، وہاں سے طلاق لے لی، خلا ہو گیا، علیحدگی ہو گئی،
تو اب وہ دوبارہ خامند اس کے پاس آ سکتی ہے جس سے وہ 3 طلاقیں لے کے گئی. ادروائز ایک طے شدہ پلان اور منصوبے کے تحت اگر کریں گے تو شریعت میں اس کے لیے اصطلاح حلالہ ہے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. میرے محترم بھائیوں، اگلا رشتہ وہ ہے جس سے نکاح نہیں ہوتا، وہ ہے رضاعی رشتہ. قرآن کریم کی آیت سنیے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو اس کے والدین کے لیے وصیت کی. اس کی ماں نے اس کو مشقت در مشقت اٹھایا اور پھر اس کو دودھ پلایا 2 سال تک. اب انسان کو چاہیے کہ وہ میرا شکر کرے اور اپنے والدین کا بھی شکر کرے. اگر کسی خاتون نے کسی بچے کو 2 سال دودھ پلایا ہے تو رضاعت کا رشتہ ثابت ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ فیملیز میں ایسے ہوتا ہے کہ بہن بھائی دونوں کی اولادیں بچے چھوٹے موجود ہیں، تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں بڑے ہو کے نا ان کی آپس میں کزن میرج نہ ہو جائے. تو اس کے لیے خاتون کیا کرتی ہے، وہ چھوٹے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے یہ تھا کہ 10 رضع 10 مرتبہ دودھ پلانا یہ حکم تھا. ثم نزل ایضا 5 معلومات، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو 5 کر دیا گیا. اب حدیث موجود ہے جامع ترمذی کی، آپ نے فرمایا لا تحرم المسوۃ ولا المسوتان، 1 مرتبہ دودھ پینا یا 2 مرتبہ دودھ پینا اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا. کم از کم 5 مرتبہ ایک بچہ دودھ پیتا ہے اپنی حقیقی ماں سے ہٹ کر کسی اور کا، حقیقی امی کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیے کم از کم 5 مرتبہ، اور ہر مرتبہ وہ اپنی مرضی سے دودھ چھوڑے. حدیث میں آتا ہے انتڑیاں اس کی بھر جائیں. یہ نہیں بچے کو کھلونا وغیرہ دکھایا تو بچہ پیچھے ہو گیا، آپ کہیں 1 مرتبہ ہو گیا چلے دوبارہ پیے، اس کو دوبارہ دودھ پلایا، پھر اس کو دھیان دوسری طرف کرا کے کہا 2 مرتبہ. یہ ہیلے سازی شریعت میں اجازت نہیں ہے. 1 مرتبہ پیے، سے رو کے پیے، 2 مرتبہ پیے، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ پیے گا تو رضاعت ثابت ہوگی اور رضائی بہن کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی 874 نمبر حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، جس طرح نسبی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا اس طرح رضائی بہن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن یہ رضائی بہن اس وقت ہوگی جو آپ نے قید شریعت کی سنی ہے، رضاعت اس وقت ثابت ہوگی. اگلا مسئلہ میرے بھائیوں یہ ہے، آپ نے یہ بھی سن لیا کہ نکاح کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، دین اور اخلاق، اچھی عادات اور دین. اب آپ نے منگنی کر دی ہے، سوال یہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں کیا میاں، یہ ہونے والے میاں بیوی، یہ دونوں خاتون اور مرد جن کی مستقبل میں شادی ہونی، جن کو ہم منگیتر کہتے ہیں، کیا یہ ان کو اکٹھی بازار میں پھرنے کی اجازت ہے؟ کیا اکٹھے شاپنگ کرنے کی اجازت ہے؟ آپ سن لیجئے، یہ سارے مسائل 3-4 احادیث ہیں کہ جس کے لیے آپ اپنے بچے یا بچی کا دونوں کا رشتہ آپ نے کرنا ہے تو ہونے والے میاں بیوی سب سے پہلی بات ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
सुनन नबी दाऊद की 2082 नंबर हदीस है, हसन हदीस है। फरमाया इज़ा ख़तबा अहदुकुमुल मरअ, जब तुम में से कोई शख्स खातून को पैगाम निकाह भेजता है, जिसको हम मंगनी कहते हैं, फ़इन इस्तताअ अन यंज़ुर इला मा यदऊहु इला निकाहिहा, तो उसको चाहिए कि वो अपनी खातून को देख ले। अगर वो देखना चाहता है फलयफ़अल, तो वो देख ले। ये देखने का ये मतलब नहीं है आप उसको तन्हाई की मजालिस दे दें। तन्हाई की मजालिस दे दी, एक मरतबा दो मरतबा तन्हाइयों की मजालिस दे दी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हदीस भी सुनिए, क्योंकि जब तक निकाह नहीं होता उस वक़्त तक वो दोनों के लिए गैर महरम है। एक मरतबा इजाज़त दी, वो दूसरी हदीस भी सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, सही मुस्लिम की 1424 नंबर हदीस है कि कुन्तु इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। फ़ाताहु रजुलुन, आपके पास एक शख्स आया, आके कहता है अन्नहु तज़व्वज इम्रातम मिनल अंसार, एक अंसारी खातून से उसने शादी करना है। फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनज़रत इलैहा, क्या आपने उसको देखा है? फ़क़ाल ला, उसने कहा नहीं। फरमाया इज़हब फ़न्ज़ुर, जाओ उसको एक नज़र देखो। फ़इन्न फ़ी अयुनिल अंसारि शैअन, क्योंकि अंसारियों ख़वातीन की आँख में कुछ चीज़ होती है, आप जाइए एक मरतबा जाके देखिए। अब इसको बुनियाद बनाकर तन्हाई की मजालिस देना इंतहाई गैर शरई अमल है और शरीयत से मुतसादिम अमल है। आपने जो हदीस सुनी, आपने फरमाया अलमरअतु औरतुन, खातून तो है ही पर्दा है। फ़इज़ा खरजत, खातून निकलती है, इस्तशरफ़हा शैतान, शैतान उसको अच्छा बना के पेश करता है और वो बुराई की तरफ फिर माइल होने की कोशिश करते हैं। और इसको बुनियाद बनाकर अलहदगी देना, अलहदा मजालिस इख्तियार करवाना, ये शरीयत में नाजायज़ है, इसकी कोई गुंजाइश शरीयत में मौजूद नहीं है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मेरे भाइयों यहाँ तक समझा दिया है। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, सही बुखारी की 5232 नंबर हदीस है, ये मेरे उन भाइयों के लिए है जो अपने निकाह मखलूत करते हैं, निकाह की गैदरिंग मखलूत करते हैं, मंगनी की गैदरिंग मखलूत करते हैं। वो कहते हैं अपने रिश्तेदार हैं सारे, आ जाइए, खैर शादियों में चल ही जाता है, कोई मसला नहीं है। ये शादियों में चलना और फिर वो शादी कितनी बाबरकत साबित होती है, खुद बता दीजिए कितनी मोहब्बतें उस जोड़े में बढ़ती हैं। जितना गैर शरई काम किया होता है उतनी ही मोहब्बतें फिर बढ़ती हैं। हदीस सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याकुम अद्दुखूल अलन निसा, खवातीन की जगह पे दाखिल होने से बचो। पहली बात ये हमारी फैमिली की गलतियां कि फंक्शंस ऐसे करें जिसमें खवातीन और मर्द इकट्ठे ही बैठ जाएं, इंतहाई गैर मुनासिब और गैर शरई अमल। खवातीन के लिए पर्दे का अहतमाम नहीं किया और बदकिस्मती ये है कि नौजवानों में बिलखुसूस, बाज़ मर्दों में भी ये मसाइल है, उनको आदत होती है कि उन्होंने खवातीन की तरफ ज़रूर जाना होता है, और ये आपको हर फैमिली में ऐसे दो चार मिल जाएंगे। फरमाया खवातीन में दाखिल होने से बचो। फ़क़ाल रजुलुम मिनल अंसार, अंसारियों में से एक शख्स कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़रअयतल हम्व, आपका खामंद के, मर्द के रिश्तेदार के बारे में क्या ख्याल है? वो देवर जेठ भी हो सकता है, वो उसका चचा ताए का बेटा भी हो सकता है, उसके बारे में क्या ख्याल है? फरमाया अल हम्वुल मौत, इसकी कैफियत तो खातून के लिए मौत की कैफियत है, और घर में देवर और जेठ से कोई पर्दा ही नहीं है, कोई इसका एहतमाम ही नहीं है। कहता है जी वो होता ही नहीं है, इसलिए इसके लिए मर्दों को भी तामुन करना पड़ेगा, खवातीन को भी करना पड़ेगा। मर्द उस जगह पे मत जाए जहां पे खवातीन है। खातून घर में गर्मियों के महीने में अकेली किचन में कुकिंग कर रही है, गैर मर्द को वहां पे जाने की क्या जरूरत है? देवर और जेठ को खुद एहतमाम करें, खातून को फैसिलिटेट करें, इंशाल्लाह शरी पर्दे पे खुद अमल हो जाएगा। तो ये वो बातें हैं भाइयों जो आज के जुमा में हमने बयान की है। इंशाल्लाह अगले जुमा में
अगला जुमा इंशाल्लाह यहीं पे मौलाना अब्दुल मनान रासिक साहब 25 तारीख का पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बाहमी मुशावरत से इंतज़ामिया के फ़ैसले से तय हुआ है और मैंने ये जुमा पढ़ाना है 25 तारीख वाला जामे मस्जिद मोहम्मदी फिरदौस कॉलोनी में। अगले जुमे में जब आएंगे इंशाल्लाह तो उसमें हम वली के मसाइल के, निकाह में वली का कितना किरदार है, हक महर के मसाइल, ये वो बातें हैं जो निकाह के साथ लाजिम व मलजूम है। ये बातें इंशाल्लाह बयान करेंगे। आप तमाम साथी ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ, जिस तरह होता है ना मेडिसिन का एक कोर्स पूरा करना, ये आप निकाह का कोर्स पूरा कर लें इंशाल्लाह आपको निकाह करने, रिश्ते करने और निकाह अटेंड करने, ये सारे सुन्नत के मुताबिक इंशाल्लाह यहाँ पे हम मसाइल समझाने की कोशिश करेंगे। आप रेगुलरली आइए और जुमा में वक्त से पहले आइए। आपको पिछले जुमा में ये हदीस बयान की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया है कि इदा जलसल इमाम अलल मिंबर, इमाम मिंबर पे बैठता है, तवल मलाइकतु सुहुफहुम, जो फरिश्ते बाहर सवाब लिखते हैं वो भी अपने सहीफे लपेट कर वो भी आके बैठ जाते हैं। यस्तमिऊन ज़िक्र, वो भी ज़िक्र सुनते हैं। तो मेरे भाइयों, जब वो भी बैठ के ज़िक्र सुनने लग गए तो हमारा सवाब किसने लिखना है? तो इसलिए वक्त तो हमारा घर भी गुजर जाना है। इन मसाइल को समझिए, ये मसाइल आगे चलेंगे, निकाह के मसाइल भी आएंगे, वलीमे के मसाइल भी इंशाल्लाह हम बयान करेंगे। फिर खामन के हुकूक और बीवी के हुकूक, ये काफ़ी 5-7 जुमे इंशाल्लाह ये हमारे मसाइल